پچھلے ایک مہینے کے اندر دنیا میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اور دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں جیو پولیٹیکل اعتبار سے آئی ہیں۔ 6 اکتوبر کی دنیا اگر آپ دیکھیں تو وہ 7 اکتوبر کی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس کے بعد سے لے کر جو کلیشز چھڑے ہیں، کانفلکٹ چھڑا ہے وہاں پر، اس نے پورا کا پورا مڈل ایسٹ ساکن ہو گیا اور امریکہ اس میں ساکن ہو گیا۔ لیکن انڈیا کو اگر آپ دیکھیں، انڈیا تو دیکھیں شروعاتی طور پر انڈیا نے 2-4 اسٹیٹمنٹ فلسطینیوں کے حق میں دیں، 2-4 اسٹیٹمنٹ اسرائیلیوں کے حق میں دیں اور پھر ہٹ جا بابو بول کے سائڈ پہ ہو گئے۔ لیکن اگر آپ انڈیا کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو انڈیا کیا کر رہا تھا؟ انڈیا جو ہے 6 اکتوبر تک، یعنی اس کا سب سے بڑا جو ایک ڈریم تھا وہ یہ تھا کہ میں آئی میک کوریڈور بناؤں گا، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور، جس کے بارے میں نے پہلے ہی دن کہا ہوا تھا جب یہ ایم او یوز سائن ہو رہے تھے کہ ایم او یوز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ کوئی لا نہیں ہوتا یا ایگریمنٹ نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، بس مطلب یاد دہانی کے لیے سائن کیے جاتے ہیں۔ لیکن مودی والے اس کو جو پروموٹ کر رہے تھے کہ کمال کر دیا ہم نے، ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے۔ اب کسی کو دنیا میں یاد نہیں کہ آئی میک کیا تھا، کیونکہ جن علاقوں کے ذریعے یہ آئی میک کراس کر رہا تھا، اس کا ذرا آپ نقشہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیے، یہ جن علاقوں سے کراس کر رہا تھا نا، وہاں جنگیں چل رہی ہیں، اسرائیل کے اندر جنگ چل رہی ہے، اس نے اسرائیل سے کراس کرنا تھا، انڈیا سے سٹارٹ ہوتا، اس نے پاکستان کو بائی پاس کرنا تھا، اس نے پھر یو اے ای کے جبل علی پورٹ پہ پہنچنا تھا، جس کا مطلب ہے کہ ایران بائی پاس ہوا، اس کے بعد یہ سعودی کے ریل روڈ کے ذریعے جاتا اور اسرائیل پہنچتا اور ترکی کو بائی پاس کرتا ہوا گریس تک پہنچتا، یعنی گریس جو ہے انڈیا کے نزدیک یورپ کا دروازہ بننا تھا۔ تو 3 ملکوں کو انڈیا نے یہاں بائی پاس کرنے کی کوشش کی تھی، پاکستان کو، ایران کو اور ترکی کو۔ نا ترکی کی تو ایک قدرتی پوزیشن ہے، اگر آپ دیکھیں تو ترکی کو اوپر والے نے لوکیشن ایسی دی ہوئی ہے کہ صدیوں سے لے کے وہ دروازہ رہے ہیں یورپ اور مڈل ایسٹ کا۔ ترکی کے ایک طرف سے مڈل ایسٹ ہے، دوسری طرف سے یورپ ہے، تو مودی نے اس کو بھی بائی پاس کیا ہوا تھا۔ البتہ آج اگر آپ دیکھیں یہ جو کوریڈور ہے یہ ڈیڈ ہو چکا ہے، مکمل طور پر یہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی بی جے پی کی یا کوئی بھی جو بھی بندہ ہوگا جنہوں نے اس پہ ریسورسز لگائے ہوں گے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی انڈیا کے پیسے ویسٹ کرنے کے حوالے سے، کیونکہ یہ ویسے فیزیبل پلان تھا بھی نہیں، یہ انہوں نے ایسے ہی مطلب پتہ نہیں کیا انہوں نے بنایا، گراؤنڈ ریئلٹیز کو بالکل انہوں نے اگنور کرتے ہوئے اور یہ چیز بنائی۔ اب یہ جو بھی ہے نا، اس کا عربوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی اس چیز کی۔ سعودی کو اگر آپ دیکھیں، سعودی کے بعد اپنے ڈیپ سی پورٹس ہیں، سعودی کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سعودی کے پاس یعنی یہ جو سوئس کینال ہے وہ بھی سعودی کے قریب ہی ہے، سعودی سے زیادہ دور تو نہیں ہے، تو سعودی کو یورپ تک اپنے گڈس بیچنے یا ان سے منگوانے کے لیے سعودی کو نیڈ نہیں ہے۔ یو اے کا بھی وہی حساب ہے، ان کو نیڈ نہیں تھی۔ انڈیا کے لیے یہ جو ہے کوریڈور کافی امپورٹنٹ ہونا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی انڈیا ایک اور چیز کر رہا تھا، اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، یہ انڈیا کا ایک اور پروجیکٹ تھا جس کو چابہار پروجیکٹ کہا جا رہا تھا۔ یہ سی پیک کے جواب میں مودی نے بنایا تھا اور اس کو بھی جناب ان کا ماسٹر اسٹروک اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہہ کر پروموٹ کیا۔ انڈینز کی برین واشنگ کرنا بڑا آسان ہے، ویسے بہت سارے انڈینز بیچارے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں کافی، مطلب آسانی کے ساتھ ان کو بی جے پی اگر آپ دیکھیں تو جھوٹ سیل کر دیتی ہے کہ ہم یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے۔ موہن بھاگوت کہتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے نا، دنیا کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ مان لیتے ہیں ہاں ٹھیک بول رہا ہے۔ اس پہ ذرا غور نہیں کرتے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں ڈیپتھ کتنی ہے، وہ صحیح بھی بول رہے ہیں نہیں بول رہے، اس پہ غور ہی نہیں کرتے، وہ خوش ہو جاتے جلدی میں۔ اس کا حساب آج تک کسی نے نہیں لیا مودی سے کہ تم نے جو اتنے بلینز آف ڈالرز ویسٹ کروائے ہمارے اس پروجیکٹ کے اوپر، تو یہ کیوں کروائے تھے؟ جب ان کو پتا بھی تھا اشرف غنی کی حکومت ہے، انسٹیبل حکومت ہے، تو کیوں اس نے پیسے بھرے تھے اس پروجیکٹ پہ؟ صرف واہ کرانے کے لیے، اپنے پی آر اسٹنٹ کے ذریعے کہ میری پبلسٹی ہوگی بس اور پبلک کے اندر میری ریپوٹیشن بڑھے گی، دیٹس اٹ۔ چابہار پروجیکٹ انہوں نے لگایا تھا کہ ہم پاکستان کو بائی پاس کر کے ایران پہنچیں گے، ایران سے پھر ہم سینٹرل ایشیا جائیں گے تھرو افغانستان۔ ناؤ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، ایک تو وہ مڈل ایسٹ میں جنگ چھڑ گئی نا، اس جنگ کی وجہ سے آئی میک تو گیا تیل لینے، اور دوسرا عربوں اور امریکیوں کا بھی تعلق جو ہے آپس میں خراب ہو گیا، اسرائیلیوں کا وہ تو بھول جائیں اگلے 10-15 سال تک کہ کہیں یہ پروجیکٹ دوبارہ کبھی کھلے گا بھی، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تو عرب اب نیئر فیوچر میں بیٹھنے کو رہے، اتنی زیادہ کیجوالٹیز جو فلسطینیوں کی ہوئی ہیں اس کے بعد، تو وہ تو ویسے ہی ٹھس ہو گیا وہاں پہ۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا آج کام یہ ہوا ہے کہ ترکی نے، ایران نے، ترکمانستان نے اور آذربائیجان نے ایک ایسا ہی پروجیکٹ بنایا ہے جو کہ ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرتا ہے، یعنی جو چیز مودی صاحب حاصل کرنا چاہتے تھے انڈیا کے ذریعے کہ ہم چودھری بنیں گے اور ہم جو ہے وہاں پہ
کوئی بڑے فن خان بن کے اور پولیس مین بن کے بیٹھے رہیں گے ریجن میں، وہ ایران والے اور یہ دوسرے جو پلیئرز ہیں وہ لے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک کوریڈور بنایا ہے جو کہ نہ صرف یورپ کو اور ساؤتھ ایشیا کو آپس میں ملائے گا بلکہ سینٹرل ایشیا کو بھی ملائے گا۔ اس پروجیکٹ کا نام ہے ایران ازبکستان ترکمانستان ٹرکی ٹرانسپورٹ کوریڈور۔ یہ سارے ملک اس کے اندر ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ایران اور ترکی جو ہے، اب ایران جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے بالکل منہ پہ اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ پاکستان ہے نا، ساؤتھ ایشیا پاکستان سے شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ ایران تو اگر آپ بیسیکلی دیکھیں تو مڈل ایسٹ کا ملک ہے، لیکن ایران کے ساتھ جو پڑوسی پاکستان ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا ملک ہے۔ تو یہاں ساؤتھ ایشیا کنیکٹ ہوتا ہے یورپ کے ساتھ، کیونکہ یہ کوریڈور اگر آپ ہاریزنٹلی دیکھیں تو ٹرکی تک جاتا ہے، تو ٹرکی تو دروازہ ہے یورپ کا۔ ایک یہاں سے کنیکشن آ گیا اس کا، اور دوسرا یہ اوپر ورٹیکل بھی اس کا جو کوریڈور کا راستہ ہے وہ بنایا جا رہا ہے اوپر کی طرف، ترکمانستان اور ازبکستان کی طرف، وہاں پر بھی یہ کوریڈور جا رہا ہے۔ تو یہ تینوں علاقے اصل میں اس کوریڈور کی وجہ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، بلکہ چاروں علاقے، یورپ کنیکٹ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ، اور یورپ کنیکٹ ہو رہا ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ، اور یورپ کنیکٹ ہو رہا ہے ساؤتھ ایشیا کے ساتھ۔ تو یہ چاروں جو علاقے ہیں وہ اس کوریڈور کی مدد سے آپس میں جڑنے جا رہے ہیں، اور یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے، کیونکہ انڈیا کی نظریں تھیں نا اس کے اوپر، وہ چاہ رہے تھے نا کہ یہ ہمیں ملے، یہ مطلب یہ کوریڈور ہمارے زیر نگرانی چلے اور ہمیں کوئی رول ملے یہاں پہ، لیکن ویسا نہیں ہو سکا۔ اب اگر آپ غور کریں ناظرین تو یہاں بڑی ایک سمجھنے کی بات ہے، یہ جتنے بھی کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس چل رہے ہیں نا، جتنے بھی ہیں، 99% مسلم ممالک کے ذریعے آپ کو یہاں سے کنیکٹیوٹی ملتی ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہو، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے جی، جو مطلب انڈیا کا آئی ایم ایک دیکھ لیں، سوائے اسرائیل کے سارے مسلمان ملک ہیں باقی، اپارٹ فرام گریس آلسو۔ اور دوسرا اگر آپ دیکھیں چابہار، تو وہ تو سارے کے سارے مسلمان ملک ہیں، لیکن انڈیا کے اندر جو حکومت ہے وہ اینٹی مسلم ہے، ہندوتوا، اسلاموفوبیا ہی ان کا طور امتیاز ہے نا۔ ان کو کس چیز کا ووٹ پڑتا ہے؟ ہندوتوا کے جو گنڈے کس چیز کا ووٹ دیتے ہیں؟ اینٹی مسلم ووٹ بینک ہے۔ تو انڈیا کے اندر جو سینسیبل لوگ ہیں، دے ہیو ٹو ریئلائز دس فیکٹ، اور ہیں ویسے یہ جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چھڑی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں بہت بڑی تعداد میں جو سیکولر پارٹیز ہیں وہاں کی، انہوں نے فلسطینیوں کے سپورٹ میں آواز اٹھایا، انہوں نے کانگریس پارٹی نے بھی اٹھایا اور دیگر پارٹیوں نے بھی اٹھایا، وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم جو ہے، ہم یہ تو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ان کی زمین ہے، اس کے اوپر قبضہ ہوا ہے، تو ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باضابطہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کر کے سپورٹ کا اعلان بھی کیا تھا۔ مودی نے اس میں ووٹ بینک دیکھا، اور اس نے جو ہے شروع میں اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کر دی تھی، جس پہ شوق ہو گئے تھے بہت سارے لوگ۔ 2-3 روز کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو عربوں کا بھی مسئلہ ہے، باقی جو عرب ہیں مڈل ایسٹ والے، تو انہوں نے ان کو مسکا مارنے کے لیے فلسطین کے حق میں بھی ایک ٹویٹ کر دی تھی۔ لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ اصل میں ان کا جو ووٹ ہے وہ اینٹی مسلم قسم کا ووٹ بینک ہے۔ ایران نے بھی آج ان کو کہا ہے، ویسے برکس کے اندر جتنے بھی ملک ہیں ان کو ایران اپروچ کر رہا ہے کہ سارے مل کے رول پلے کریں اگینسٹ امریکہ، کیونکہ وہ یہاں پہ مین پارٹی بنا ہوا ہے اسرائیلی ایگریشن کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے۔ تو انڈیا کو بھی ایران نے فون کیا اس حوالے سے کہ آپ بھی فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو یہ جتنے بھی کنیکٹیوٹی پروجیکٹ انڈیا دیکھ رہا ہے نا، اس میں مسلمان ملکوں کا تعاون انڈیا کو چاہیے ہوگا، اور اینٹی مسلم کوئی حکومت رکھ کے انڈیا کے اندر، انڈیا یہ تو بھول جائے کہ مسلم ورلڈ میں اس کا کوئی بہت بڑا کبھی کوئی سگنیفیکنٹ رول بنے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔